أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 315 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کی تلاوت کی گئی، 199۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ وہ بھی ہیں جو یؤمن، ایمان لے آتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما، اور اس چیز کے ساتھ جو انزلہ، اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، خاشعین، وہ جھکنے والے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، لا یشترون، وہ خریدتے نہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اہل کتاب میں بھی ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی یعنی تورات و انجیل۔ دوسری بات یہ کہ یہ نیک لوگ اتنے متقی اور محتاط ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو حقیر قیمت کے عوض نہیں بیچتے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر موجود ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار جہاں جہاں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا، یہ بار باور کرائی گئی کہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کا دھوکہ دہی، ان کی ہٹ درمی، ان کی زیادتی، ان کا اسلام سے دشمنی، عناد، بغض، کینہ، ہر جگہ یہی بیان کیا جاتا رہا۔ ایسی صورت میں کہیں یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہ آ جائے کہ سارے ہی اہل کتاب خراب ہیں، اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ اس آیت میں کیا گیا کہ ایسا مت سمجھو کہ سارے ہی اہل کتاب خراب ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہیرے ہیں، بڑے نیک، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، سعادت مند، خوش نصیب، جو ایک طرف ان پر نازل کی کتاب تورات ہو یا انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لائے. اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے جھکا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ اہل کتاب پورے کے پورے خراب نہیں ہے. اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تورات اور انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ ان کی صفت خاص یہ ہے. ان اہل کتاب کے پاس مخصوص قسم کے جو احباب ہیں جو جن کی حالت یہ کہ خاشعین للہ اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کے سامنے جھکنے والے, اپنی گردن کو جھکانے والے, اطاعت اور فرما برداری کرنے والے. اور یہ عام اہل کتاب کی طرح نہیں. عام اہل کتاب کے جو لوگ تھے وہ یہ تھے کہ اپنے عوام کو بے وقوف بناتے تھے, چھوٹی چھوٹی قیمت لے کر اللہ کی تورات اور انجیل میں تحریف اور تبدیلی کر کے ان آیتوں کو بیچتے تھے اور دنیا کا حقیر سا معاوضہ اس کے بدلے میں لیتے تھے. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. یہ سعادت مند لوگ, یہ متقی, یہ اللہ سے ڈرنے والے خاشع, یہ ایسے ہیں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, حقیر معاوضے کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم. ان خوش نصیب لوگوں کے لیے, ان سعادت مند افراد کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے اجر ہی اجر ہے, اجر ہی اجر ہے, بدلہ ہی بدلہ. ایک تو ان کو بدلہ ملے گا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر, تورات اور انجیل پر ایمان لانے کا بدلہ ملے گا, ان پر اس پر عمل کرنے کا بدلہ. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا اجر, اجر ہی اجر ان کے پاس ان کے لیے ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کو ادھر کا بھی اجر ملا ادھر کا بھی اجر ملا. ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے ان کی محنت کی ساری مزدوری اللہ کے شایع نشان ان کو ملے گی. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں. جیسے ہی قیامت کا دن قائم ہوگا, میدان حشر قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کی جھڑتی لیں گے اور حساب کیا جائے گا اور ہر ایک کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی بھی قسم کی کوئی خیانت اور ناانصافی اور ظلم کچھ نہیں. انصاف اور احسان کا برتاؤ کیا جائے گا, معاف کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا, بدلہ جن کو دیا جانا ہے برابر برابر بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی شان یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت معاف کرتے ہیں, کم پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے, ہماری سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم پر احسان فرمائے اور ہم کو آخرت میں ہمارے نیک اعمال کا اجر عطا فرما کر ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہم پر احسان فرمائے. اللہ تعالیٰ انصاف پر اتریں گے تو ہم بچ نہیں پائیں گے. اگر اللہ انصاف سے بڑھ کر احسان کرنے پر اتر آ جائیں گے تو ہم جیسے لوگ بھی نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نجات پانے والا, سلامتی پانے والا, کامیابی پانے والا, جنت کی آخرت کی عزت پانے والا, اللہ کا محبوب, اللہ کا محبوب بندہ بنا دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ